اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں کام کیے کہ نہیں؟ کہتے مصدق لما بین یدیّ، درآں حال اس حالت میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، اس حالت میں کہ جو میرے سامنے پہلے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کے اندر جتنے کانٹینٹس ہیں وہ سچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، اور یہ تو گزشتہ کے بارے میں ہے۔ آنے والے بارے میں فرمایا مبشرم برسول، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں رسول بنے گا، فرمایا کہ وہ رسول ہے۔ غیر رسول کو رسول کہنا کفریات میں سے ہے۔ معلومہ عیسیٰ علیہ السلام کے کاغذات میں وہ اس وقت رسول ہیں، اور قرآن اس ریکارڈ کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ان کا نام نامی رسم گرامی احمد ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت حیدر کرار اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کی جو روایت ہے، سارے نبی اپنی امتوں سے وعدہ لیتے رہے۔ کس بات کا وعدہ لیتے رہے؟ تم نے ایمان لانا ہے کہ کس پر؟ جو میرے بعد آئے گا۔ وہ ہے کون؟ کا نام اس کا احمد ہے۔ سرکار کا فرمانا ہے انا احمد فی السماء و محمد فی الارض۔ احمد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ چونکہ رہتے ہیں وہ آسمان پر، ان کو پتہ ہے میری رہائش گاہ آسمان پر ہے، اتنا دیر میں زمین پر نہیں رہوں گا جتنا دیر مجھے آسمان پر رہنا ہے۔ جس سے آپ کے ہاں نہیں ہے گھروں میں بول چال میں بے شک پٹواری زبان بولتی ہے، کشمیری زبان بولتی ہیں، ہندوستانی زبان بولتی ہیں، لیکن پوچھتے ہیں آج تمہاری کیا سکیم ہے؟ یہ عورتیں میرے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ پوچھو پروپیگنڈا کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ ورجمہ کچھ نہیں پتا، لیکن جس ماحول میں رہتی ہیں اس ماحول کی بولی بولتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی بولی بول گئے کہ اس ماحول میں رہنے والے ہیں، لیکن یہ بتایا جملہ خبریہ ہے، آئے گا میرے بعد، نام اس کا احمد ہے وہ اللہ کا رسول۔ معلوم ہے جس وقت وہ یہ جملہ بول رہے ہیں اس وقت سرکار کو رسالت حاصل ہے۔ یہ کسی کا کہنا کہ جناب سرکار دو عالم صاحب کو جب تک کہ نبوت عطا ہو کر کے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہی وقت عطائے نبوت کا تھا، پہلے حضور کو نبوت حاصل بھی نہیں تھی، سرکار کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ ایک مقدمہ اس جگہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مقدمہ اس بات کو کہتے ہیں آنے والی بات کے سمجھنے کا دار و مدار اس پر ہو، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں مقدمہ۔ ایک مقدمہ سن لیں، اس مقدمے کو ذکر کیا امام راضی نے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے اللہ نے کسی کو اپنا کلیم بنایا اور کسی کو درجوں کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی۔ قرآن کا یہ کہنا کہ تلک الرسل، تل کا مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیز نظر آتی ہو۔ میں آپ کو یہ کہوں یہ میری جیب میں یہ جو 5 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، میری یہ نوٹ جو میری جیب میں ہے آپ کو نظر نہیں آتا، تو یہ کہہ کے اس کا ذکر کرنا جو ہے یہ معاملات میں سے ہے، اہل علم کے ہاں یہ مستعمل نہیں ہے۔ اس کو بتائیں گے جس کو اشارہ کر کے بتاتے اسے بھی نظر آتا ہو، جو اشارہ کرنے والا اسے بھی نظر آتا ہو۔ جیسا کہ وہ سب سے پچھلی صفوں میں جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہتا ہوں یہ رومال جو پڑا ہوا ہے یہ جملہ مومل ہے، کیونکہ مجھے تو نظر آتا ہے، جن کو بتانا چاہتا ہوں ان کو نظر نہیں آتا۔ تل کر رسول اس میں اشارہ ہے، معلومہ بزم مرسلین سرکار کے بھی سامنے ہے، پروردگار کے بھی سامنے ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، وہ سارے ایک جیسے نہیں، رسول ہیں وہ ضرور مگر سارے ایک جیسے نہیں۔ اے میرے بابو پیچھے کہا تھا میں انک لمن المرسلین، تو بھی رسولوں میں سے ہے۔ رب کی غیرت نے اس کو برداشت نہ کیا کہ رسولوں میں ہونے کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسولوں جیسا سمجھا جائے، اللہ نے اس مفہوم کی تردید کر دی۔ یعنی یہ ایسی کلی نہیں ہے جو کلی متواتی ہو جس کے سارے افراد ایک جیسے ہوں، یہ کلی مشکک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ لیکن جب رب یہ کہتا ہے تل کر رسولو، معلومہ اسد اللہ کو بھی وہ رسول نظر آ رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی تو ایسا جس کو اللہ نے بات کرائی ہے، ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو درجات کی روح سے بلند فرمایا ہے۔ مقدمہ کیا تھا؟ اس جگہ امام راضی نے کہا ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی خوبی دی ہو اور اس کا اصل اور منبع سرکار کی ذات نہ ہو۔ جو خوبی کسی نبی یا کسی رسول کو ملی ہے، حتیٰ کہ اس پر امام بیضاوی پر کسی نے سوال کیا، منہم من کلم اللہ، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مراد ہونے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس سے پہلے سرکار کی ذات مراد ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے لیکن بن دیکھے کلام کیا ہے، سرکار وہ کلیم ہے رب کو دیکھ کے کلام کیا ہے۔ بن دیکھے کلام کرنے والا کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے بات کرنے والا کیوں کلیم نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ غوث اعظم۔ جو طور پہ کھڑے ہو کے بات کرے وہ کلیم ہو، جو عرش پہ کھڑے ہو کے بات کرے وہ کلیم کیوں نہ ہو؟ کلیم کے چرخ فلک طور اوست، کلیم کے چرخ فلک طور اوست، ہما نور پرتو نور اوست، ہما نور پرتو نور اوست۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو، مرسلین کو، اولوالعزم رسولوں کو جو شان عطا فرمائیں، علامہ راضی نے ان کا لسٹ یہاں دی ہے۔ ان کے مقابلے میں، ہر ایک کے مقابلے میں سرکار کی شان کی بلندی ظاہر کی ہے کہ جس نبی یا جس رسول میں جو خوبی پائی گئی وہ حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے گئی ہے، اور اس پر امام راضی نے تو نص نہیں پیش کی، میں پیش کرتا ہوں۔ واللہ یوتی و انما انا قاسم، دیتا اللہ پر بانٹتا میں ہوں۔ ایک مرتبہ ایک گفتگو میں ایک مولانا میرے ساتھ الجھے، اس وقت لوگ طالب علم تھے، وہ کہنے لگے یہاں تو سرکار کا نبوتیں بانٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا قاعدہ کیا ہے؟ فعل متعدی کا جب مفعول ذکر نہ ہو تو اس سے عموم اور اطلاق مراد ہوتا ہے۔ تقسیم کرنا فعل متعدی ہے نا، بانٹنا جس کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہو نا، اس کو یہ فعل متعدی کا ترجمہ ہے۔ میں نے دیا، میں بانٹتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ بانٹنے کا فعل دوسرے پر واقع ہوتا ہے۔ جب فاعل سے فعل جدا ہو کر مفعول تک جائے اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ ہو تو اس سے مراد عموم بھی ہوتی ہے، عموم بھی ہوتا ہے اور اطلاق بھی۔ عموم کس بات کا نام ہے؟ جس میں افراد کی قید نہ ہو، کتنے، اور اطلاق کے کیا بنا؟ کسی صفت کی کوئی قید نہ ہو کہ وہ کیسی چیز۔ یہاں واللہ یوتی و انما انا قاسم، دیتا اللہ پر بانٹتا میں ہوں۔ وہ الجھے کس معنی میں تھے؟ یہ دلی کا واقعہ ہے، آپ لوگ فتح پوری پڑھتے تھے تو وہ مولانا کہتے ہیں اس سے کائنات کے جتنے انعامات ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ یہ کتاب العلم کے اندر حدیث آتی ہے مشکات شریف میں، اس کا مطلب یہ سرکار علم بانٹتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ ایک اللہ سرکار کے بانٹنے کا ذکر نہیں، اللہ کے دینے کا بھی ذکر ہے۔ اگر تم اس کی تحدید کر دیتے ہو کہ سرکار علم ہی بانٹتے ہیں تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ اللہ دیتا بھی صرف علم ہی ہے، باقی کچھ نہیں دیتا۔ اللہ دے خزانے او جی میں چان لٹاواں، جو چان جنوں چان جنا چان دلاواں، یہ سرکار کی شان ہے۔ اب جناب اس موقع پر پہنچ کے جو امام راضی نے مقدمہ نقل کیا ہے، جس نبی اور جس رسول کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ بانٹی سرکار نے ہے، تو بانٹنے والے کے پاس پہلے آتی ہے۔ نبوت کے جتنے خزانے ہیں وہ بانٹنے والے سرکار ہیں۔ اب اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی نبی نے اپنے بچپنے میں اور 40 برس تک پہنچنے سے پہلے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو ماننا پڑے گا اگر اس نبی کو دودھ پینے کے زمانے میں اپنے نبی ہونے کا علم ہے، سرکار کو کیوں علم نہیں ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جناب سیدہ مریم اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا قالوا یا مریم
لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا ظلم ڈایا ہے کہ بغیر خامد کے بچہ پیدا کر لیا ہے۔ فاشارت الیہ، اس وقت جناب سیدہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب انہوں نے کہا یہ کیا غضب ڈھایا ہے، بغیر خامد کے بچہ پیدا کر لیا ہے۔ جناب سیدہ مریم کہ فاشارت الیہ، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس کے ساتھ ہم کس طرح باتیں کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ اس جگہ جو جواب ملے گا وہ اس مقدمے میں مفید ہے۔ جو چیز کسی بھی نبی کو ملی ہے وہ پہلے سرکار کو ملی ہے، بعد میں دوسرے نبیوں کو ملی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے یہ فیضانات اور کمالات ہیں وہ سرکار کی بارگاہ سے لیے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ایک جگہ میاں صاحب کا کلام پیش کیا تو وہ کہتے ہیں یہ میاں صاحب کے صاحب ملوک پر اسلام کا دار و مدار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جس کو وہابی سنی کہتے پھرتے ہو، سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی ہے اس کے وہابیوں کے رد میں وہ امام حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سن ولادت جو ہے وہ 1856 ہے، خواجہ گولڈبی رحمۃ اللہ کا 1859 ہے، اور 1872 میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھ کے فارغ ہو گئے۔ سب سے پہلے جس نے وہابیہ کے خلاف قلم اٹھایا ہے اس کا نام میاں محمد ہے۔ وہ کہتے عیسیٰ خاک اودے در والی گنت یمم کردہ، عیسیٰ خاک اودے در والی گنت یمم کردہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی بارگاہ سے ملے ہوئے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہو میں نبی ہوں، اگلے دن ولادت ہوئی ہے، دوسرے دن لے کے قوم کے سامنے آئی ہیں، تو ابھی ماں کی گود میں تو وہ بتا رہے ہیں میں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مقتدی کو تو پتہ ہو میں نبی ہوں، امام کو پتہ نہ ہو میں نبی ہوں۔ حضرت سعدی مروف فرماتے ہیں امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل، امام رسول، نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جبریل ابھی غلام اور خادم بن کر کے آتے ہیں۔ آسمانوں کا چیف منسٹر جو ہے سرکار کی بارگاہ میں غلام بن کر کے آتا ہے۔ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات المکیہ علم عقیدہ کے اندر معتبر کتاب ہے، تصوف کے اندر معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کے حوالہ جات جو ہیں اپنے وقت کے جتنے متکلمین ہیں سب نے دیے، شریف جرجانی نے دیے ہیں، علامہ طفتزانی نے دیے ہیں، ملا علی قاری نے دیے ہیں، یعنی جہاں وہ کمال درجے کے صوفی ہیں وہاں کمال درجے کے متکلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امی کے واسطے سے قرآن نازل ہونے سے پہلے پورا قرآن مجید سرکار پر نازل ہو چکا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو پھر ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں سرکار کو اپنی نبوت کا پتہ ہوتا تو جب جبریل امی پہلی مرتبہ آئے انہوں نے کہا اقرا پڑھ، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی سرکار نے بتایا میں ان پڑھ ہوں، میں کچھ پڑھنا نہیں جانتا، یہ مطلب لیا۔ لیکن ما انا بقارن کا ترجمہ آپ پر کیوں چھوڑیں؟ اگر سرکار کی مراد یہ ہو ما انا بقارن بل انا مقرئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا